السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ رواں ہفتے کے پہلے حسب حال میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور پھر اتنی عزت دیتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ میرا خیال ہے کہ ہماری کارکردگی جو ہے نا وہ اب میڈیا کے اوپر یہاں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو روکے سر اس کام کو۔ نہیں جنید صاحب، اب میں جدھر بھی جاتا ہوں نا میڈیا کے اوپر تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے فضل سے میں بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ پنجاب کی خدمت کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں نے پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس میں جو نمائشی سی ترقی ہوئی ہے میں نے وہ لوگوں کو بھلا دیا، اور اللہ کے فضل سے اب جو لوگ ہیں وہ حقیقی ترقی کو دیکھ کے بڑے خوش ہیں۔ کاش آپ کو بزدار صاحب یہ پتہ چل جاتا کہ پنجاب صرف تونسا کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، تونسا واقعی میرے لیے بڑا اہم ہے۔ لوگوں نے مجھے وہاں سے چنا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ میری تو ساری دنیا ہی تونسا ہے۔ تو ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ کے فضل سے میں نے سارے پنجاب میں بڑا کام کیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ جو پچھلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جو کیا نام تھا اس کا، وہ جو بڑے بڑے بوٹ پہنتا تھا، چودھری کرامت اللہ؟ نہیں یار، وہ کیا، شہباز شریف صاحب۔ ہاں، یہ لڑکا صحیح نام لے رہا ہے۔ اس نے لاہور کو 67 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے تھے، اور تو میں نے اللہ کے فضل سے 3 سال میں 86 ارب روپے کے لاہور کو ترقیاتی منصوبے۔ یہ ہیں عثمان بزدار صاحب، یہ ہیں اصل عثمان بزدار، یہ ہیں۔ جی ہاں، یہ اصل ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈمی ہیں، یہ اصل ہے۔ لیکن سر، شہباز شریف صاحب کا کام تو نظر آیا، آپ کا کام نظر نہیں آ رہا۔ بس یہی بدقسمتی ہے۔ دیکھیں، ہم نمائشی لوگ نہیں ہیں۔ کیا ان کے منصوبے یہی آپ کو نظر آتا ہے نا، میٹرو شیٹرو یہ چل رہی ہے، یہ اورنج ٹرین۔ جی جی۔ اب وہ باہر سے نظر آتی ہے جاتی ہوئی اورنج ٹرین، اوپر سے اتنی ٹی سی پہ چڑھا دی ہے کہ وہ دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے۔ اب ہم نے جو کام کیا اورنج ٹرین کے لیے، وہ اللہ کے فضل سے اتنا بڑا کام ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے اورنج ٹرین کے اندر جنید صاحب ڈرائیور کے اوپر جو شیشہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر آیت الکرسی بھی میں نے ٹنگوائی ہے، اس کے اوپر موتیے کے ہار بھی میں نے ٹنگوائے ہیں۔ جو سائیڈ والا شیشہ ہے اس پہ ٹاکی پھیرنے کے لیے بیچ میں کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، وہ میں نے رکھوایا۔ اب ڈرائیور کو جتنی دیر تک اپنی شکل نظر نہ آئے، ڈرائیور سپیڈ نہیں پکڑے۔ یہ بات۔ اور ابھی عثمان بزدار صاحب اگلا قدم یہ اٹھا رہے کہ پنجاب کے عوام کو اپنے ترقیاتی کام دکھانے کے لیے تو کہہ رہے نظر نہیں آ رہے، 3D اینکیں لے کے دے رہے ہیں سب کو۔ جنید صاحب، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری کارکردگی ہماری نظر آئے گی۔ میں نے عوام کی محبت سے لبریز ہو کے اورنج ٹرین اور میٹرو کے اندر یہ بھی لکھوا دیا ہے، سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ دیکھیں، لوگوں کو یہ یاد دہانی کے لیے لکھوانا بڑا ضروری تھا۔ غریب آدمی دعائیں دے گا جی آپ۔ جی، دعاؤں کو چھوڑیں، جب کسی مائی کی گٹھڑی گم ہوتی ہے، وہ جو گالیاں دیتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کسی بابے کا ٹیچی گم ہو جائے، کسی بزرگ کا، کسی میرے گاؤں کا توسے کے بندے کا وہاں پہ کوئی بیگ گواچ جائے، جنید صاحب جتنا پھر سواری پریشان ہو کے جس قسم کی گالیاں دیتی ہے، اس سے پولوشن پھیلتی ہے۔ تو یہ پولوشن کنٹرول بھی ہوگا۔ ہر چیز دیکھیں، کام وہ کرنا چاہیے جس سے ہر آدمی کو فائدہ ہو اور ہر قسم کا فائدہ ہو۔ اور پھر جنید صاحب، آپ ایک اور میرا منصوبہ سنیں گے تو آپ مجھے داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جی، وہ آپ نے ٹرین میں شیر لکھوایا تو پھر پورا لکھوانا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے کنویں سے پانی کوئی نہ بھرے، سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ دیکھیں، ہماری طرف سے انکار تو ہے ہی نہیں نا عوام کو۔ یہ جو بات ہے نا، میرے کنویں سے پانی کوئی نہ بھرے، اس میں انکار ہے، اس سے پھر عوام بد دل ہوتے ہیں۔ کیا کہنے بزدار صاحب، کیا کہنے؟ میں عوام کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جنید صاحب، یہ جو شہباز شریف نے اربوں روپیہ لگا کے میٹرو بنائی ہے، یہ خوب کھاتے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جو اصل کرنے والے
کام تھے وہ اللہ کے فضل سے میں نے کیے. مثلا جنید صاحب میں نے ساری میٹرو بسیں ہیں جو ان کے پیچھے سے سیڑھیاں اتروا دی ہیں تاکہ کوئی بندہ پیچھے سے چھت کے اوپر نہ چڑھے. بس کی چھت پہ جنید صاحب جب لوگ بیٹھتے ہیں نا معصوم امام ہے ان کی آنکھ میں تریک کی ٹہنی بج جاتی ہے اور پھر وہ اللہ معاف کرے آنکھ ضائع بھی ہو جاتی ہے. بزدار صاحب ہمیں تو میٹرو کے ارد گرد کہیں بھی درخت نظر نہیں آئے. نظر تو مجھے بھی نہیں آئے مگر یہ ویژن کی بات ہے. سر جی آپ ہی ٹھیک کریں گے میٹرو کو اور اورنج ٹرین کو. شہباز شریف کی اورنج ٹرین میں تو بالکل رونق ہی نہیں. میں سنڈے کو چڑھا ہوں اورنج ٹرین میں کافی سفر کیا میں نے کافی ایک بھی چمبل کا تیل بیچنے والا چڑھا ہی نہیں. اور اس نے سفر بھی صرف اسی لیے کیا تھا کہ دیکھے کہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر تو نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. نہ کوئی دال بیچنے والا چڑھا ہے, نہ چھلیاں بیچنے والا, نہ پوٹا کلیجی والا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا کام ویژن سے ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو شروع تو کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لوازمات کیا ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہے. میں نے تو جنید صاحب جنوبی پنجاب کی طرف سے وہ بڑے پکھے والے بندے بھی منگوائے ہیں. دیکھیں گرمیوں میں جب وہ پکھا چال کے تو روپیہ لیتے ہیں نا اس کا ایک اپنا مزہ ہے. مزاج صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ایسے کاموں کا کیا فائدہ ہوگا. ککڑ دال بیچنے والے, پوٹا کلیجی بیچنے والے, جنید صاحب روزگار کے مواقع مہیا ہوں گے. یہ 50 لاکھ نوکریاں ایسے ہی پوری ہونی ہیں. اب سب کو تو ڈی سی نہیں نہ لگوا سکتے. سر اس میں کوئی کوٹا چکوال کی ریوڑیاں بیچنے والوں کے لیے بھی ہوگا. وہ بھی انشاءاللہ ہوگا چونکہ وہ چکوال کی ریوڑی آپ کے منہ میں پوری آ سکتی. ادھر کے علاقے کی ریوڑی بڑی ہوتی ہے, وہ اگر آپ منہ میں ڈال لیں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو ککڑ کے منہ میں آٹا پھانس جائے تو اس کا ہوتا ہے. بیچارہ سارا دن اپنا منہ چھنڈتا پھرتا ہے. نہیں یار ویسے کوئی مانے یا نہ مانے وزیر اعلیٰ صاحب کے کام اب نظر تو آنا شروع ہو گئے. وزیر اعلیٰ صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب, ان کے تو ڈنکے بج رہے ہیں. جنید صاحب بڑا ہی انٹیلیجنٹ اور بڑا ہی قابل افسر. اتنی کارکردگی اس نے ایسی دکھائی ہے, ایسی محنت کی ہے کہ واقعی ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. لیکن سر جن ڈنکوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ عوام نے نہیں بجائے, وہ نیب نے بجائے ہیں. نیب نے ان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ کے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف. تو جنید صاحب دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, الزامات تو لگ ہی رہے ہیں. تو الزامات اگر سچ ثابت ہوں گے تو بات تو پھر ہے نا. وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے, طاہر خورشید صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں فیس کروں گا, آپ تحقیقات کریں. اچھا چلے اس کو بھی چھوڑے, آپ کے خلاف ایک ہیلی کاپٹر سکینڈل بھی آیا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف تو سادگی کے دعوے دار بنتے ہیں, دوسری طرف ویڈیوز اور تصویریں آئی ہیں کہ آپ کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں آپ کے دوست جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں. جنید صاحب آپ یقین مانیں کہ کسی وقت تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. یہ خاص طور پہ میڈیا کی جو کارکردگی ہے اور اسپیشلی یہ جو سوشل میڈیا کی کارکردگی ہے, اس پہ تو ایمان سے کسی وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جنید صاحب یہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتے, بتنگڑو بناتے ہیں. بتنگڑو بتنگڑو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اب وہ ہمارے شو میں ہوتا ہے, آج کل چھٹی پہ. نہیں تو آپ چھوٹا بتنگڑو دیکھ لیں. جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی چیز کہ بزدار صاحب کے دوست ہیلی کاپٹر پہ چونٹا لے رہے ہیں, بات کر دینا یار کچھ خدا کا خوف کہیں. جنید صاحب نیکی گلے پڑ جاتی ہے بندے کے. کیسے؟ یہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا پکھا خراب ہو گیا تھا, یہ بیچتا اگر ورک شاپ تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے اور کتنے پیسے لگتے. اچھا جنید صاحب میرا تونسے کا ایک دوست تھا الیکٹریشین, میں نے کہا یار پکھا خراب ہو گیا ہے ہیلی کاپٹر کا, تمہاری مہربانی آ کے ٹھیک کر دو. سر وہ الیکٹریشین یہ والے پنکھوں کا تھا, آپ نے اسے ہیلی کاپٹر کا پنکھا ٹھیک کرا لیا. تو پکھا وہی ہوتا ہے, اس کے بھی پارے ہیں اس کے بھی پارے. ہیلی کاپٹر کا پنکھا جو ہے وہ کون سا ٹانگوں پہ چلتا ہے, وہ بھی پروں پہ ہی چلتا ہے. چھت والا پنکھا بھی ایسے گھومتا ہے, ہیلی کاپٹر والا پنکھا بھی ایسے گھومتا ہے. چڑھنے تو دونوں کو چکر ہی ہے نا. چکروں کی دعائی تو ایک کی ہوگی, بے شک وہ بندے کو چڑھے یا جنانی کو چکر چڑھے.
تو بات یہ ہے جنید صاحب کہ اس دوست کو میں نے بلایا, اس نے فری میں سارا پنکھا ٹھیک کیا. پھر اس نے کہا کہ پنکھا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے, پہلے پنکھا چلا کے دکھاؤ. جب اس نے پنکھا چلایا تو پنکھا گھومنا شروع ہو گیا. انہیں فل سپیڈ پہ جب کیا پنکھا تو ہیلی کاپٹر خود ہی اتنے چلا گیا. دیکھیں یہ ہیلی کاپٹر کا جو پنکھا ہوتا ہے اس کا یہ بڑا سیاپا ہے. یہ چھت کا پنکھا چلائیں تو گھر تو نہیں اوپر جاتا. ہیلی کاپٹر کا پنکھا جب چلتا ہے تو ہیلی کاپٹر خود بخود اٹھنا شروع ہوتا ہے. سر ایک ہیلی کاپٹر کا پنکھا اور ایک وہ سیخ والا پنکھا وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ کاریگر بیچارہ بلکہ زیادہ پریشان ہوا, اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ نیچے کیسے اترنا ہے. اس نے پھر پنکھا بند کیا تو ہیلی کاپٹر نیچے آیا. میں کہاں پہ بزدار صاحب کے ویژن کو داد دوں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بزدار صاحب نے اس الیکٹریشین کو کہا تھا کہ اس پنکھے کو نا 5 پہ نہ چلاؤ, 3 کی سپیڈ پہ چلاؤ, اس سے سرکاری بجٹ میں بچت ہوگی. لیکن بزدار صاحب اس ہیلی کاپٹر میں اور بھی بندے تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر میں کیا کروں. جب پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے کاریگر اوپر چڑھتا ہے نا سٹول کے, تو نیچے 1-2 بندے ہونے چاہیے پلاس پکڑنے کے لیے, پیچ کس پکڑنے کے لیے. بار بار اگلا نیچے نہیں آتا, وہ صرف کہتا ہے کہ پلاس پکڑاؤ, وہ نیچے سے دوسرے کو کہہ دیتا ہے پیچ کس پکڑاؤ. کسی وقت پنکھا اتار کے بھی نیچے رکھ کے بھی اسے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اکلے بندے کا کام نہیں ہے. سر جی اتنے ہزار پکڑا رہے ہیں تو ہیلی کاپٹر کا کیا گردہ چینج کرنا تھا؟ آپ کو جھکتے آ رہی ہیں یار. آپ دیکھ نہیں رہے کہ بزدار صاحب نے کارنامہ کیا سر انجام دیا ہے. وہ فضا میں اڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کا پنکھا بند کر کے اتار کے ٹھیک کر کے پھر لگا دیا ہے. یار میں کہتا ہوں کہ نیکی گلے پڑ جاتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہی. بھائی جان آج مجھے کسی اور موضوع پہ بات کرنی تھی, لیکن زبردستی جو ہے میرا رخ جو ہے وہ کسی دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے. جیسے وہ نہیں کھانے والے جانے والی گاڑی کا کانٹا بدل کے رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑ دیں, اسی طرح کانٹا بدل دیا ہے آج میرا کسی. گڈ, بتاؤ یہ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ بھائی جان ٹاپک تو کچھ اور تھا, لیکن آج جب میں صبح سو کے اٹھا ہوں تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ نے ٹویٹر دیکھا ہے. میں نے کہا یار میں تو ٹویٹر یوز ہی نہیں کرتا. کہتا بھائی جان ایک بات یاد رکھیں, ٹویٹر پر گالی کھانے کے لیے ٹویٹر یوز کرنا ضروری نہیں ہے, گالی دینے کے لیے ٹویٹر یوز کرنا ضروری ہے. بات بڑی خوبصورت اس بندے نے کی. وہ خود مطلب یوٹیوبر ہے بہت معروف اس ملک کا, جس نے مجھے بتایا صبح اٹھ کے, اور ساتھ اس نے پھر مجھے وہ لنک بھیجا اور ساتھ اس نے اسکرین شاٹ بھیجا جس میں اس ملک کے ایک سابق اینکر اور موجودہ بہت ہی معروف یوٹیوبر, جو اس وقت ایک طرح سے سچی بات یہ ہے کہ بہت معروف اس حوالے سے ہیں کہ ان کو پچھلے دنوں مبینہ طور پہ اس ملک کی ایجنسیز نے جو وہ الزام عائد کرتے ہیں اٹھایا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اور انہوں نے مجھے سیدھی بغیر کسی لگی لپٹی سیدھے کھرے لفظوں میں مجھے اس خادم کو گالی دی ہوئی ہے, اور گالی بھی گندی گالی دی ہوئی ہے ٹویٹر پہ. اچھا ہاں گندی گالی دی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہی تو نہیں پہلے بھی اٹھائے گئے وہ. اللہ معاف کرے, جب پہلی دفعہ وہ اٹھائے گئے تھے اس وقت بھی میں نے اس کی مذمت کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ان کے بارے میں کچھ ذاتی نوعیت کی باتیں کی گئی تھیں اس یوٹیوبر اور جرنلسٹ کے بارے میں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا یار بلو دا بیلٹ کبھی بھی نہیں کھیلنا چاہیے, خدا کے لیے اس گندگی سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا آج بھی شاید میں اس پہ بات نہ کرتا, ظاہر ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں تو جہاں پہ 10 لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں تو 10 لوگ آپ کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جب حمایت کرنے والے بہت زیادہ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپ کی مخالفت کرنے والے بھی بعض دفعہ اپنی حدیں پھلانگ جاتے ہیں, گالم گلوچ تک چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کا رائٹ ہے, چلیں مطلب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. گالی نہیں دینی چاہیے, گالی نہیں, دس از دا پوائنٹ, دس از دا پوائنٹ. اور جب آپ کسی ایسے بندے سے گالی سنتے ہیں جس سے آپ یہ توقع نہیں رکھتے تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. اور خاص طور پر اس سے بھی ایک اگلی سٹیج جس کی آپ ذاتی طور پہ عزت کرتے ہیں. اور میں ان صاحب کی اس لیے بھی بڑی عزت کرتا تھا, بلکہ کرتا ہوں, کہ میں ان کو بہت ایک ڈیسنٹ اور سوبر انسان سمجھتا ہوں.
اچھا گالی کیوں دی؟ کسی نے کولو پیر نہ مدیا ہوئے، پیر مدے کوئی تھی ایک دم منہ چ گالی نکل جاتی. اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے گالی کیوں دی. گالی اس لیے دی کہ ایک جس کا ہم کوئی 73,000 مرتبہ حسب حال میں ذکر کر چکے ہیں اور کوئی 2.5 کروڑ دفعہ اپنے فیس بک پیج پہ میں اس کی تردید کر چکا ہوں کہ میرا کوئی سوشل میڈیا پہ فیس بک کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. میرا جتنا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا ہے یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, میں ٹویٹر یوز نہیں کرتا. تو میری ایک ٹویٹ کو بیس بنا کے اس یوٹیوبر نے مجھے گالی دی ہے. بری بات ہے. یعنی اور ان کو شاید پتا بھی ہوگا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہماری صحافتی برادری ہے ان میں تو سب کو پتا ہے کہ یہ جنید سلیم کا اوریجنل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ ان کو تو کم از کم ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. گرمی بڑی پڑ رہی ہے نا, دھوپ جو ہے نا وہ دماغ ابال رہی ہے. مجھے جو چھوٹے ٹیمپرامنٹ کے لوگ ہیں پھر گرمی کھا جاتے ہیں. میں نے جب آج دوپہر کو ان کو فون کیا تو میں نے ان سے پہلے تصدیق کی کہ آپ کا ہی یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے مجھے گالی دی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی میرا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے میں نے آپ کو گالی دی. اچھا بالکل. انہوں نے کہا ہاں میرا اوریجنل. میں نے یہی پوچھا جانا چاہیے نا, دیکھیں میرے نام پر آپ کے نام پر درجنوں اکاؤنٹ ہے, تو پہلے تو یہی پوچھا جانا چاہیے کہ حضور والا آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ اس کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اگلی بات کریں گے نا. تو میں نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ کیا جس اکاؤنٹ سے مجھے گالی دی گئی ہے وہ آپ کا اوریجنل ٹویٹر ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا اوریجنل ہے. تو میں نے کہا حضور والا لیکن جس اکاؤنٹ کو بنیاد بنا کر آپ نے مجھے گالی دی ہے وہ میرا اوریجنل نہیں ہے. کہتے اچھا اگر وہ اوریجنل نہیں ہے نا تو پھر میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ابھی تک پتہ نہیں کی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا نہیں جی 1 منٹ کے لیے ذرا بریک لگائیں بھائی جان, یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ وہ میرا اوریجنل اکاؤنٹ ہی ہے, فرض کریں, حالانکہ میں حلفن قسمن کیا اس کو رپورٹ کر چکا ہوں, اس اکاؤنٹ کو میرے سینکڑوں دوست جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں, لیکن اس پہ اس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے. میں نے کہا کہ فرض کریں کہ وہ اگر اکاؤنٹ اوریجنل ہے میرا, تو پھر بھی مجھے گالی دینا بنتا ہے. پھر بھی مجھے گالی کسی کو بھی دینا. میں تو آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ مائک پکڑ کے تو وکلا برادری میں اور ادھر ادھر سیاستدانوں کے آپ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لفظوں کو پکڑ کے آپ کھال ادھیڑ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, اور ادھیڑنی بھی چاہیے, اخلاقیات کا معاملہ ہے. آپ سیاستدانوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, آپ ججز کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں, وکلا کو یہی کام کروا رہے ہوتے ہیں وکلا سے, تو پھر آپ پر اپنے اوپر کچھ لاگو نہیں ہوتا. تو اگر میرا اوریجنل اکاؤنٹ بھی ہے تو بھی آپ کا گالی دینا بنتا ہے. انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا جنید صاحب ہم اس جو فریم آف مائنڈ میں ہیں اس وقت اس لڑائی میں, اس میں اگر آپ کو پتا ہو تو پھر سب کچھ جائز ہے. کم و بیش انہوں نے, مجھے ان کے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی جس ہم فیز سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں نہیں پتا, ہم یہ کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے. تو میں صرف ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فوج, اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کسی کے خلاف بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور آپ ایک خاص فریم آف مائنڈ میں ہیں, اشتعال کے عالم میں, غصے کے عالم میں, تو آپ کے جو مخالفین ہیں یا آپ کی جو مخالف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اشتعال کے عالم میں ہیں, وہ بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں, پھر وہ بھی گالی دیں گے, آپ بھی گالی دیں گے, پھر یہ کلچر ہمیں کہاں لے جائے گا. اور مجھے زیادہ افسوس اسی بات کا ہے کہ جب میں ان اینکر صاحب کو سنتا تھا, ابھی بھی میرے دل میں یقین کرو کہ ان کا کوئی 1 انچ بھی ان کے قد کاٹ میں کمی واقع نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ یہ جو ایک وائرس چل پڑا ہے سوشل میڈیا پہ, بیماری کا وائرس ہے, یہ کس کس کو کہاں تک متاثر کرے گا. کہیں تو بریک لگے گی یا کوئی تو اس کی ویکسین ایجاد ہوگی, پتہ نہیں کب ہوگی. یار میں تمہیں بتا رہا ہوں نا, دھوپ بڑی پڑ رہی یار, وہ مائک لے کے اکثر نکلتے ہیں باہر گرمی میں, اس لیے دماغ ابل جاتا ہے. چھوڑو کوئی بات نہیں, جانے. یقین کرو کہ مجھے برا ہی صرف اس لیے لگا ہے کہ یار ان سے یہ امید نہیں تھی. ایک تو روایتی اور رسمی طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ یار میں نے تیرے کو امید نہیں سی, مجھے حقیقتاً ان سے یہ امید نہیں تھی
کہ جس طرح کا مطلب ان کی شخصیت کا میرے اوپر امپریشن تھا نا تو میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا, اور جس طرح کہ وہ مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آتے تھے باتیں کرتے ہو تو میں بالکل ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اب پرابلم یہ آتی جا رہی ہے, وہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے, آتھر ہے, جرمنی کینٹ, جی, اس نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے, بڑی سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی مستند کتاب ہے. اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آپ کو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے. اس کتاب کا نام ہے یو آر واٹ یو ٹویٹ. سمجھے کہ آپ وہ ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, آپ اصل میں وہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر میں خدا نخواستہ کوئی غلط بات لکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو میں وہی ہوں اصل میں. تو بعض لوگ اس طرح کی باتوں کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب آئندہ کے بعد اگر مجھے گالی دی نا تو میں پھر 2 گالیاں دوں گا, اور میں پھر گالیوں پہ آ گیا تو تم بھاگ جاؤ گے. لیکن میری پتہ نہیں آپ یہ خوش قسمتی کہیں گے کہ آج کے دور میں بدقسمتی کہیں گے کہ میرے ماں باپ نے تربیت ہی نہیں ایسی کی ہوئی کہ میں گالیاں دوں. چڈو پر یار اصل میں ٹویٹر میں ویٹر جتنے بھی یہ ٹماٹر ہیں نا بیچ میں گلے ہوئے زیادہ ہیں, اس لیے ان کا مائنڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. اب لوگ جو ہیں وہ تو کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں دیکھتے. یار میرے متعلق نہیں تھی, کسی بندے نے ایک پوسٹ لگا دی باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا, بڑی بکواس کرتا ہے وہ, بڑی گندی گفتگو کرتا ہے, اور سب کو پتا ہے, اس کی شکل سے ہی پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی گندی بکواس مہذب آدمی ہے. تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کو اللہ بہت سے لوگوں نے پھاڑ کے پھینٹا بھی لگایا ہے, بہت سے لوگوں نے اسے بے نقاب بھی کیا ہے, مگر اس کے باوجود ان جڑا بیچارہ پنڈ چ بہ کے تے کھوتے نو کھرکڑا کر رہے ہیں بندہ, مگر وہ کول موبائل ہے, اور انہوں بھی پتا بھی لگ گیا کہ ٹویٹر کے میں ہوندا ہے. اچھا پھینٹی لگنا بھی تو اب ایک کریڈیبلٹی بن گئی ہے نا. اب تو کئی لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح 2-3 تھپڑ لگ جائے. اب سیدھی بات ہے کہ میں تو یار یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی غیرت مند آدمی کے لیے گالی کھانا تھپڑ کھانا ایک برابر ہے. اور وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, پیچھے لگ جاتے ہیں. جہالت ہے نا یہ کہ آپ فوراً یہ دیکھیں ہی نہ, کوئی سمجھے ہی نہ کہ کون بندہ ہے, کیا ہے, کس طرح کا ہے, اس کا کیا کردار ہے یا کیا کیسا کردار رہا ہے. آپ کچھ تو دیکھیں نا. ایک دم آپ کو ایک چیز دیکھ کے تو فوراً گالی گلوچ شروع کر دیں یا فوراً اس کے اوپر کومنٹ شروع کر دیں, یہ اچھی بات نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہے, گزشتہ کئی برسوں سے, بلکہ کہنا چاہیے گزشتہ کئی دہائیوں سے وطن سے دور بیرون ملک کی خاک چھانتے ہوئے عبدالغفور جمی صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ جنید, تمہارا بڑی مہربانی. میں تو ادھر آنا اسی واسطے تھے, کوئی گل بات ہو جانی ہے, دل دے پڑاس بھی نکل جانی ہے, تواڈیاں بھی گلاں سن لینا. جی جی, تو بڑا دل چاہتا ہے. اب تو میں کورونا کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد آیا ہوں, اور یقین مانو ادھر جتنے بھی دوست لیڈر وہ پاکستانی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سخت پریشان ہیں. کیوں سر؟ انہوں نے جوٹی نہیں لب رہی. حد ہو گئی ہے یار. واپس آنا اس لیے پریشان ہے کہ ادھر کورونا کی وجہ سے آ نہیں سکنے بیچارے, تو ساری دنیا پریشان ہے کورونا کی وجہ سے, سٹک ہوا سارا سسٹم. نہیں جنہیں تسی اتھے امیر آدمی ہو, ذاتی تیارہ کرا کے 5-7 بندے آ جاؤ. یا کو عقل نو ہاتھ ماریا کر. ادھر سے آنا ادھر کو خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تم زلفی سمجھتے ہو کہ جتنے لوگ ہیں وہ تمہاری طرح ارب پتی کھرب پتی ہیں. تمہارے پاس اپنا پلین ہے تو ان کے پاس بھی اپنا پلین ہے. ادھر کو اپنا پلین ہے, وہ جڑا بوٹیاں دے اٹھے اٹھ جائے. وہ پائی ادھر بڑا وقت پڑا ہوا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے لوگ تو پھر اتنی ٹینشن نہیں لے رہے. تو ادھر غوری تو جاتا رہتا ہے انگلینڈ, اس کو پوچھو ذرا. ادھر کے لوگ بڑے سینسیٹیو ہیں. اب نہیں کافی دیر سے گیا, میں بیزی بہت گھوم لیا میں نے, میں ذرا نہیں اب تو ظاہر ہے شو میں بیٹھا ہوتے ہو تم, مگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ادھر کا لوگ بڑا سینسیٹیو ہے. چونکہ وہاں پہ اصول قاعدے کا مطابق زندگی گزارنے نے, تو کوئی بھی تھوڑا سا بھی بات ہو جائے تو وہ بیچارے بڑے ٹینس ہو جانے نے. تو چونکہ کورونا کی وجہ سے ادھر کا لوگ اس لیے زیادہ پریشان ہے کہ کوارنٹائن کا جب آرڈر ہوتا ہے
तो फिर उधर तो लोगों को अमल करना पड़ता है। इधर तो क्वारंटाइन में भी लोग बाजारों में फिर रहे हैं, भरा हुआ बाजार। मैं भी आया, इधर तो हम गाना बना लेते हैं, जिंदगी गुजारो हंस के बस। तो यार मैं अभी मोशी मंडी गया रात नू, तो संकी की दसा यार उधर तो लखा लोग इकट्ठा हुआ है, बकरों को देख रहा है। उसी तरह उन्होंने दंद चेक कर देने कभी उन्होंने, मैं कहा यार ये दंद क्यों चेक करने हो, और टूट पे इतनी मशहूरी करनी है। कहने नहीं, उसका पता करना होता है कि डोंडा का चौका है, दो दांत अगर बड़े हों तो डोंडा होता है। ये मुझको पहली दफा पता चला। तो वैसे इंसान ने ये कोरोना का रिस्क जरूर लेना है, बकरे का आईडी कार्ड चेक कर ले। आईडी कार्ड तो किसी बकरे का नहीं बने होया स्वाय तेरे। देखें जिमी जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। नहीं तो तुमने जो जुगत किया है उसका जवाब मैं ना दूं। इंग्लैंड वापस जावा उठे सारे दोस्त गण उठे फिका पै गया। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं। चलो मैं अगर तुम्हारा भाई हूँ तो फिर तुम भी बकरे हो, मैं दोंदा हूँ तुम छिगे हो। फिर बात वही यार, ये लोग कॉमेडी को क्यों नहीं छोड़ते। तो बात हो रही है उधर से इधर आने की। जी जी। तो ये बड़ा टेंशन बना हुआ है। बिल्कुल। इधर से भी उधर लोग जाते हैं, क्वारंटाइन करना पड़ता है। उधर से इधर आने वाला भी बेचारा बड़ा वक्त में पकड़ा हुआ है। तो इधर तो मैं आया कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के लिए आना पड़ा। मैं सोचा था उधर से पैसे भेज दूंगा तो कुर्बानी हो जाएगा। यार मेरा मसेर कहता है मैनू पैसे भेज, मैं कुर्बानी लेके आवांगा। माड़ा वेड़ा जो है वो बड़ा सस्ता है, तो मैं सही कर देंगा। मैं क्या किन्ने दा, कहना 5.5 लाख दा। मैं कहा केड़ा सस्ता वेड़ा है। मैंने कहा 1.5-2 लाख का वेड़ा लेके तो कर दो। कहते कि तुम्हारा सारे गांव में इतना नाम है, लोगों को पता है कि जिमी होता है इंग्लैंड में, तो तुम 2 लाख का वेड़ा तो शर्मिंदा हो जाएगा। और मैं कहा यार अल्लाह नु राजी करना से कुर्बानी करनी है, कई गांव वालियां नु राजी करना से कुर्बानी करनी। मसेर कहता मुझे भेज दो पैसे, चाची ना मुंडा कहता मैनू पैसे भेज दो। मैंने फिर सोचा कि खुद ही जाकर कर दूं, चूंकि पिछली दफा मेरे साथ धोखा भी हुआ है। अच्छा। मैंने किसी रिश्तेदार नु इन्वॉल्व नहीं किया। मैं कहा यार एक मेरा दोस्त है पिंड च, उसने मुझे क्या पता उसने नशा शुरू कर दिया हो, नशा ही आदमी। अच्छा। तो मुझे कहता कि मुझे पैसे भेज दे तो मैं तेरे बकरे कुर्बानी कर दे दिया। अच्छा। यार उसने 1,20,000 ने मेरे से मंगवाया। अच्छा। कहता 7,000 ना बकरा बड़ा तगड़ा लेके तेनू करांगा। अच्छा। यार इतना वो तेज आदमी किसी होर दे 2 बकरियां दियां फोटोआं खींच के वीडियो बना के, अब बकरा खुद ते कह नहीं रहा कि मैं जिमी ना बकरा, ओदे उठे खलो के खुद ही कह रहा है जिमी ने बकरे ने, जिमी ने बकरे। तो वो पता नहीं मालक बेचारे अंदर होने ने काट दे। तो बकरे ने एक बार हाँ कहनी चाहिए थी, लेकिन बकरा ते अगो नहीं ना हाँ कर सकता, बकरा तो जानवर होना है, उसकी क्या पता है। जुल्फी तो कर लंदा यार बकरा ते नहीं ना बेचारा। अच्छा। बकरी है चकचूंदर जी है, इसकी क्या पता है। तो मुझे पता नहीं था चलना। मैंने तो जब ईद वाले दिन उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा वो जो मेरे गबरू किया ना तुमने, उनमें से ऐसे करो कि एक रान नारोवाल भेज दो मेरी खालानी तरफ, और दूसरा चक 12 जो मेरी फूफो रहनी है उसको दूसरी रान भेज दो। तो मैंने कहा कि भेज देना, मैंने अभी फूफो को फोन करना, मैं फिर पूछ लेता हूँ। तो आगे से मुझे कहता कि यार रान ते मैं सारी गोश्त करा देता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जितना बड़ा बकरा था 4 किलो नहीं रान होनी है, तो 4 किलो गोश्त तोल के भेज दे। फिर मुझे कहने लग गया, कहता यार 4 किलो ते रिया ही नहीं, मैंने तो बकरा तकसीम कर देता है। तो पता नहीं उसको किसी के घर से आया हुआ था गोश्त, आधा किलो गोश्त करके ना कैमरे ने आगे, तो कहते बचे बस। और मैं क्या 1,20,000 आधा किलो बचे है। वो फिर मैंने उसके साथ जो एक और मेरा दोस्त था ना, उसका भी दोस्त था मेरा भी, उसको मैंने फोन करके पूछा, कहने यार क्या करना हो, तो पाउडर पीन लग पिया है। और मैं कहा यार 1,20,000 मैंने भेजा था, वो तो 2 बकरे उसने मुझे वीडियो करके दिखाया। कहते हो मलका दे बकरे सन, मैं कोली खलोटा सा जो कह रहे थे जिमी ने बकरे ने, जिमी ने बकरे ने। तो हम तो हंस रहे थे, हम कह रहे थे शायद ये जुगते कर रहा है। वो तो मनो ने जब मुझे फोन के ऊपर बताया, उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार इसकी खाल जो है जमात इस्लामी ने दफ्तर दिया जा। कहते यार खाल बकरे ते है ही नहीं सी, आजकल गर्मियां ने ना
आखड़े ने मलमल का कुर्ता पाया हुआ है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा, आजकल तो ये जो सोशल मीडिया का रोना हम रो रहे थे, ये तो बच्चों को और बड़ों को भी बाकायदा ज़हनी तौर पे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और ज़हन ख़राब कर रहा है और तरबियत गलत कर रहा है बच्चों की ये सोशल मीडिया। जबकि जब ये नहीं था सोशल मीडिया या ये मोबाइल वगैरह नहीं था, इस तरह के चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग घरों में जरा याद करें ना कि किस तरह बच्चों की तरबियत की जाती थी, तो बड़ा प्यार आता है, कितना अच्छा अंदाज था। अक्सर बुजुर्ग जो होते थे ना जी, दादी दादा नानी नाना या माँ बाप भी, वो बच्चों को बड़ी बड़ी प्यारी कहानियां सुनाते थे, जिसमें लालच से मुतनफर होना होता था, जिसमें खौफ से दूर होना होता था, जिसमें दिलेरी सिखाई जाती थी, ईमानदारी सिखाई जाती थी। बच्चों को कहानियां सुना के उसके जरिए प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक पैदा किया जाता था और उसके साथ साथ ज़हनी नशो नुमा के लिए, बच्चों का ज़हन तेज करने के लिए पहेलियां बुझवाई जाती थी। वो पता नहीं किधर चली गई। बाकायदा जो अखबार वगैरह छपते थे ना जी, जो मैगजीन या रसाले, उसके अंदर अब भी कुछ हैं ऐसे जिसमें होता है, वो पहेलियां बुझवाई जाती थी और सारा दिन बच्चे ना जी उसमें से पढ़ के तो वो पहेली बूझते फिरते थे, याद करते रहते थे कि ये किस तरह जवाब इसका मिले हमें और हम मजा आए। पूरा ऐसे पूरी जिसे को फतह का जश्न होता है ना, इस तरह होता था पहेली का जवाब बूझ लेना, और उससे बच्चों को बड़ी तरबियत मिलती थी और बड़ी बड़ी प्यारी मालूमात होती थी उस पहेली में, बाकायदा बड़ी मालूमात होती थी। एक छोटी सी पहेली और फिर उसका जवाब, वो बाकायदा एक सबक दे देता था, एक चीज का बता देता था कि ये किस तरह की होती है या किस तरह पैदा होती है या किस तरह बनाई जाती है या इसका क्या टेम्परामेंट है, वो सारा कुछ उसके मुतल्लिक अवेयरनेस मिल जाती थी। मुझे वो पहेली से याद है, दो सरदार जी थे ना आपस में, वो कहते हैं यार पहेली का सही जवाब देने पे इनाम या शर्त तो रखी जाती है, तो मैं शर्त लगाता हूँ आज पहेली का गलत जवाब देने पे इनाम, जो गलत जवाब देगा ना उसको इनाम मिलेगा। तो सरदार पूछता, कहता है जी काली सी चीज है, 4 टांगे हैं, बड़ा सा मुंह है और दूध देती है, बताओ क्या? तो दूसरा सरदार कहता है जी कबूतर। कहता है तू बजले है ना। क्या जहानत है दोनों सरदारों की। नहीं, वाकई बड़ी बड़ी प्यारी पहेलियां होती थी। मुझे सुबह एक पहेली याद आ रही थी। मट्टी से निकले गोरी, सर पे उसके पत्तों की बोरी। मूली मट्टी में से ऐसे निकालते थे ना, मूली मट्टी के अंदर होती है, तो उसके सर पे पत्तों की बोरी। ये छोटी छोटी चीजें होती थी ना, जो ये बड़ी बड़ी प्यारी होती थी और बड़ी मालूमात देती थी। जुल्फिकार पहेली पूछ रहा था मुझसे, बारीक सी आवाज निकले उई उई, शक्ल जैसे चुई सुई 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 सुई। देखो यार, मैंने कहा कमाल ज़हन है यार जुल्फी का। ये पहेली क्या है? ये तो तुम सीधा उसको जुगत कर रहे हो। और उसने की है पहेली बुझवाओ यार, हद हो गई है। एक पहेली बड़ी प्यारी, बातों बातों में वो खाया, खाकर भी साबित ही पाया। वाह जी वाह। क्या है बताओ? मगज। वाह जी। बातों बातों में वो खाया, खाकर भी साबित ही पाया। होता है ना यार, मेरा दिमाग ना खा, अल्लाह रहता पूरा ही है वो, बातें कर करके दिमाग खाता है बंदा। फिर एक और बड़ा प्यारा मुझे सुबह याद आ रही थी, एक और पहेली। कौन उस शहर का नाम बताए जिसे उल्टा लिखो तो परिंदा बन जाए? वाह जी वाह। बताएं कौन उस शहर का नाम बताए, उल्टा लिखो तो परिंदा बन जाए? कौन सा शहर है? रूम। मोर। वो कौन सा मुल्क है उसका नाम उल्टा लिखें तो जानवर का नाम बन जाए? रूस। यार खुदा के लिए अच्छा बड़ा सेगमेंट है, विच सूर ना बाढ़ दे। एक और पहेली आपको बुझवाता हूँ, आप अगर बुझेंगे तो अभी आपको 5 रुपये इनाम दूंगा। जो जिंदगी की पहली पहेली हमने सुनी थी वो ये थी, वो कौन सा परिंदा जिसके सर पर पैर? सर पर पैर। सर पर पैर, हर परिंदे के सर पर पैर। ये देख रहे इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं पीएचडी कर गया ये। वाह वाह वाह। हर परिंदे के सर पर पैर होते हैं। जी जी जी। एक पहेली है जी,
ایک جادوگر کا یہ کمال، ڈالے سبز اور نکلے لال، بتائیں۔ تربوز، نو، پان، ڈالے سبز اور نکلے لال، ہائے 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 ہائے، دیکھو نا یہ باقاعدہ معلومات ہے۔ عزیزی بادشاہوں اور شہزادوں کی بھی پہلیاں ہوتی تھی۔ اچھا ہاں ایک شہزادہ تھا وہ فیلٹ پہن کے بیٹھا تھا۔ بوجھ لیا کون جی؟ افریقہ کا شہزادہ، افریقہ۔ ویسے بھی یار پہلیوں کی بات ہو رہی ہے، لطیفوں کی نہیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ، گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔